معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کے وقت اور تدفین کے مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، رفعت آرا الوی معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کے وقت اور تدفین کے مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا الوی 26 اکتوبر سن 2025 کو انتقال کر گئیں، یعنی کہ لاسٹ ڈے۔ فیملی مصروفیت کی وجہ سے کل یہ نیوز میں نہیں پڑھ سکی۔ آج جب نیوز چینلز کھولے تو سب سے پہلے یہی خبر ملی اور دل کو بہت زیادہ زور سے دھکا لگا اور تکلیف پہنچی۔ اس سے پہلے میں جب تک ارشد شریف کو ڈائریکٹ سنتے تھے، ان کی صحافت کو سنتے تھے، تو کبھی لازمات ان کی والدہ یا ان کے فیملی کے ادر ممبرز تک رسائی نہیں تھی، ان کو نہیں سنا تھا۔ لیکن ارشد شریف کی شہادت کے بعد، یا چلیں قتل کے بعد کہہ لیتے ہیں، قتل کے بعد ان کی والدہ کی جو اسٹرگل دیکھی، ویل چیئر پر وہ جاتی تھیں، عدالتوں کے دھکے کھاتی تھیں۔ ایون ان کا یہی رپورٹ سننے میں ملی ہے کہ ان کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا کہ آیا ان کے بیٹے کا قتل ہوا تھا یا وہ کوئی مجرم تھا جس کو مارا گیا تھا پولیس مقابلے میں، یا پولیس کے انڈر غلط شناخت کی باعث کہتے ہیں کہ پولیس نے ان کو مارا، جو کہ بعد میں اس سے بھی ڈینائی کیا گیا۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ ابھی تک ان کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ تو انصاف کی بات تو دور کی ہے، ہم خواتین جو گھر میں رہتی ہیں باہر نکل کر احتجاج نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جو بھی چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں، خواہ وہ کوئی پوڈ کاسٹ ہے، بھی چینل پر ہم کام کر رہے ہیں، یا ہم سوشلی کسی اور فیس بک یا انسٹاگرام کچھ بھی یوز کر رہے ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، تو مجھے لگتا ہے ہر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مارا کس نے، مرا کیسے، کیا ہوا، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے تھی، سچ اور جھوٹ کو سامنے لانا چاہیے تھا۔ اگر وہ مجرم تھا تب بھی اس کو سزا ملنی چاہیے تھی قانونی طور پر، اور اگر وہ مجرم نہیں تھا اور وہ ایک صحیح سیدھا انسان تھا، ایک سیدھا جرنلسٹ، سچا جرنلسٹ تھا، تو اس کو انصاف ملنا چاہیے تھا۔ کیس کیوں نہیں درج ہوا؟ درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشنز کیوں نہیں ہوئیں؟ کینیا کی گورنمنٹ کے ساتھ احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ ان سے مطالبہ کیوں نہیں ہوا کہ ان تمام مجرموں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان کی والدہ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی والدہ کو سکون ملے کہ ان کے بیٹے کو جس نے مارا وہ آخر اپنے انجام کو پہنچا، اس کو بھی پھانسی ہوئی، جیسے کہ ہے کہ اگر کسی کو مارا جائے تو جان کے بدلے جان، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، ہر سینسیبل انسان کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے خاتون ہے۔ اگر ہم بات نہیں کریں گے، کم از کم سمپل بات کر لیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی تو یہی ہے کہ آپ دل میں برا جانیں۔ دل میں تو ہم سب ہی برا جانتے ہیں، لیکن اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے کسی بھی پلیٹ فارم سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حق تلفی ہوگی، اور ہم اس چیز کو موٹیویٹ کریں گے کہ ہر غلط کام ہوتا رہے، پھر وہی ہوگا کہ آج کسی کے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ سمپل فارمولا ہے یہ۔ بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی دل کو چوٹ پہنچی کہ وہ بغیر انصاف دیکھے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ ارشد شریف صاحب کے بھی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، سب گناہوں کو معاف کرے۔ ان کے پہلے بھی ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا، ان کے ہسبینڈ کا بھی یہی رپورٹس ہیں کہ شہید ہوئے تھے۔ تو ارشد شریف کی ایک شارٹ بائیوگرافی میں نے ریکالنگ کے لیے کلیکٹ کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو یہاں پر ایک بار ریفریش کروں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ارشد شریف صاحب کون تھے، اور نئے آنے والوں کو، نئے جنریشن کو، یا فیوچر میں جو لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے انہیں پتہ ہو کہ ارشد شریف کون تھے اور ان کی والدہ کی اتنی اہمیت کیوں تھی۔ ارشد شریف 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایکچولی وہ پاکستان کے معروف تفتیشی صحافی، اینکر اور تجزیہ کار تھے۔
انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلام آباد میں حاصل کی اور بعد میں میس کمیونیکیشن میں گریجویشن مکمل کی۔ اپنے کیریئر کا آغاز روزنامہ دی نیوز سے کیا اور جلد ہی خود کو ایک نیڈر اور تحقیقاتی صحافی کے طور پر منوایا۔ اشر شریف نے AAJ ٹی وی دنیا نیوز اور ARY نیوز جیسے بڑے اداروں میں کام کیا۔ ARY پر ان کا پروگرام پاور پلے عوام میں بہت مقبول ہوا۔ سن 2012 میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا۔ وہ اپنے سخت اور بے خوف سوالات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ 23 اکتوبر سن 2022 کو کینیا کے علاقے مگادی میں اشر شریف کو فائرنگ کے ایک واقعے میں قتل کر دیا گیا۔ کینیا پولیس نے ابتدا میں اسے غلط شناخت کا واقعہ قرار دیا، لیکن بعد کی تحقیقات نے واقعے کو مشکوک اور منصوبہ بند قرار دیا۔ جولائی سن 2024 میں کینیا کی عدالت نے اشر شریف کے قتل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کے خاندان کو 10 ملین کینیا شلنگز بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، تاہم ابھی تک ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی۔ اشر شریف کے والد کمانڈر محمد شریف پاک بحریہ میں خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کی والدہ رفعت آرا علوی 26 اکتوبر سن 2025 کو انتقال کر گئیں۔ ان کی اہلیہ اور ان کے 5 بچے ہیں۔ اشر شریف کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سچ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان کی جدوجہد اور قربانی ہمیشہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعائے حاضر میت کے لیے، پیچھے امام صاحب کے منہ کی قبلہ شریف اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر ہوگی، پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی بھائی میں درود پاک نہیں آتا وہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر کے بعد ہم مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر کسی بھائی کو یہ دعا نہ آتی ہو تو وہ دعائے معصورہ میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی الی آخری آخر تک یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر کے بعد ہم دونوں سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز جنازہ کی نیت اور طریقہ۔ اسی انداز میں ابھی ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ایک مسئلہ کروں گا آپ سے کہ نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں، دونوں فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ نماز جنازہ کو کھڑے ہو کر ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی کو شرعی عذر ہے، بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا،
اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز جنازہ ادا کریں، وگرنہ صحت مند انسان کے لیے نماز جنازہ کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے جو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 تکبیرات فرض ہیں، جس طرح امام کے لیے ضروری ہیں اسی طرح مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ تکبیرات نہیں کہے گا اس کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں لہٰذا ایک بات یاد رکھیے گا، جو مقتدی ہیں جو جنازے کے اندر کھڑے ہیں وہ اسی انداز میں تکبیرات کو کہیں گے جس طرح ہم روٹین کے اندر نمازوں کے اندر کہتے ہیں۔ امام جو ہے وہ بلند آواز سے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مرحوموں کے بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ابھی نمازیں پڑھیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ مالک کریم ہم نے اپنی نماز جنازہ ادا کی، اس کو اپنی پاک گناہ سے قبول و منظور فرما۔ تو ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ان رحمت سے والا صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ محبت و پیش قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے بالخصوص اس مرحومہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان کی تو بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ طور پر مقام عطا فرما۔ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ قبر کو نور اعلیٰ نور فرما، مرشد اور منور فرما۔ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ طور پر مقام عطا فرما۔ مالک کریم تو ان کے کفن کو جلدی جوڑے سے تبدیل عطا فرما۔ مالک کریم تو ان کے سوال و جواب کے اندر آسانی عطا فرما۔ روز محشر پیرا آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے جانے کو سربینی کی توفیق عطا فرما۔ ان کے بیٹے اشرف شریف کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔